اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ اعراف کی آیات 196 اور 197 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت میں میرا سرپرست، حامی اور مددگار تو خدا ہے۔ جس نے یہ کتاب اتاری ہے وہ تمام اچھے کام کرنے والے نیک لوگوں کی سرپرستی اور مدد کرتا ہے، بخلاف اس کے تم خدا کو چھوڑ کر جنہیں خدا سمجھ کو پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری ہی کچھ مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم اپنے شعور کو بیدار کریں، دینی علوم کو حاصل کریں۔ ہر قوم کے لیے رہنمائی پروردگار عالم کی طرف سے مہیا کی گئی۔ قوم فرعون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مقرر کیے گئے، مگر قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو قوم فرعون کے لیے عالم برزخ میں عذاب ہوا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ارشاد رب العزت ہوا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها عدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ قوم فرعون کو عذاب گھیرے ہوئے ہے اور صبح و شام ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن حکم ہوگا آل فرعون کو سخت سے سخت عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت سے بھی حیات برزخی کا پتہ چل رہا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے صبح و شام ان پر عذاب ہونا، دوسری یہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، گویا ابھی وہ عالم برزخ میں ہیں۔ اسی طرح مومن آل یاسین کا عالم برزخ میں ہونا بتایا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین کی آیات 26 و 27 میں قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ان سے کہا جائے گا داخل جنت ہو جاؤ، وہ کہیں گے کاش میری قوم جان لیتی کہ مجھے بخش دیا گیا اور مجھے محترم لوگوں میں قرار دیا گیا۔ اس آیت میں مومن آل یاسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ وہی مرد ہے جو باایمان تھا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے نمائندوں جو شہر انطاکیہ گئے تھے ان کی مدد کو آئے اور لوگوں کو نصیحتیں کیں کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی باتیں مانو، لیکن وہ گمراہ قوم کسی کی باتیں مانتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی بات نہیں مانی بلکہ انہیں شہید بھی کر ڈالا۔ ان سے قرآن کریم کہتا ہے داخل بہشت ہو جاؤ۔ اس سے واضح ہے کہ یہ جنت قیامت والی نہیں ہے بلکہ عالم برزخ والی ہے، اس لیے کہ مومن آل یاسین اس مقام پر تمنا کر رہے ہیں کہ اے کاش میرے اس مقام اور بخشش سے میری قوم بھی آگاہ ہو جاتی۔ عالم برزخ کے سلسلے میں حدیث امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے، بحار الانوار کی جلد 6 صفحہ 214 پر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روح عالم برزخ میں یا جنت کے باغات میں سے کسی باغ میں ہوگی یا کسی گڑھے میں کہ جس میں آگ روشن ہوگی۔
عالم برزخ کے لیے بہترین سرمایہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا ہے؟ یہ نہج البلاغہ میں ہے، حکمت نمبر 130۔ حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین سے جب پلٹ رہے تھے تو پشت کوفہ کے قبرستان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور ان کلمات سے مردوں سے گفتگو کی: یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، یا اہل التوبہ، یا اہل التربہ، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشہ، انتم لأن فرتن سابق ونحن لکم تبع لاحق، اما الدور فقط سکنت واما الازواج فقط نکحت فاما الاموال فقط قسمت، هذا خبر من عندنا فما خبر عندکم۔ اے وحشت جگہ کی قبر، فقر و فاقے اور تاریکی میں رہنے والو، اے خاک میں سونے والوں، اے غریبوں اور اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں کہ کسی نہ کسی دن تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ تم لوگوں کو کچھ پتہ ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے گھروں میں دوسرے لوگ رہ گئے ہیں، تمہاری بیویوں نے دوسروں سے شادیاں کر لیں اور تمہارے اموال لوگوں نے تقسیم کر لیے، ہمارے پاس یہ خبریں ہیں، اب تم لوگ اپنی خبروں سے ہم لوگوں کو باخبر کرو۔ یہ کہہ کر اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور فرمایا: یہ جان لو، اگر موقع ہوتا تو میں تم لوگوں کو بتاتا کہ بہترین توشہ آخرت تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ عزیزان محترم، ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بہترین توشہ کیا ہے۔ مولا علی السلام فرماتے ہیں، بیاہ الانوار کی جلد 71 صفحہ 362 پر ہے یہ حدیث، اور جلد 75 اور صفحہ 357 پر بھی ہے کہ جب کسی امر سے دہشت محسوس کرو تو اس میں پھان پڑو، اس لیے کہ کھٹکا لگا رہنا اس ضرر سے کہ جس کا خوف زیادہ تکلیف دہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے غرر الحکم میں کہ جب تمہیں کسی امر کی سختی کا خوف ہو تو خود اس کے لیے سخت بن جاؤ، پھر وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لوگوں کے دھوکے کو ان کے منہ پر دے مارو کہ اس سے تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ خوف خدا ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے ہے۔ بیاہ الانوار کی جلد 71 صفحہ 174 پر امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو چھوٹی چیز میں اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بڑی بڑی چیزوں میں بھی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اور غرر الحکم میں حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو کسی سے نہیں ڈرتا وہ کبھی نہیں ڈرتا، جو کسی سے نہیں ڈرتا وہ کبھی نہیں ڈرتا۔ جب انسان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو وہ پھر لوگوں کے مال میں خیانت نہیں کرتا۔ سورہ انفال کی آیت 27 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، ایمانداروں نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ تم سمجھتے بوجھتے ہو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 58، سورہ حج کی آیت نمبر 38، سورہ نساء کی آیت نمبر 107 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 52 خیانت کے سلسلے میں مزید رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیاہ الانوار کی جلد 75 صفحہ 170 پر کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے ایک بھی اگر کسی گھر میں داخل ہو جائے تو اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے اور وہ گھر برکت سے کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 خیانت، نمبر 2 چوری، نمبر 3 مے خواری اور نمبر 4 زنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیاہ الانوار کی جلد 75 صفحہ 172 پر کہ جو شخص کسی مسلمان کے اہل و عیال میں اور مال میں خیانت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیاہ الانوار کی جلد 75 صفحہ 172 پر کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کے اہل و عیال اور مال میں خیانت کرتا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اور خیانت دھوکہ ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث سے غرر الحکم میں، اور خیانت جھوٹی تہمت کے برابر ہے۔ یہ بھی مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 506 پر حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔